السلام علیکم میرے پیارے ویورز اینڈ لسنرز، میری آج کی کہانی ہے ماں جی میرے لیے دعا کیجیے گا، میرا پھر سے آج انٹرویو ہے۔ اتنے میں باہر سے آواز آئی، تیرا انٹرویو ہے، شکل ہے تیری نوکری ملنے والی، تصویریں دعائیں نہیں مانگا کرتی، پہلے تو پیدا ہوتے ہی اس کو کھا گئی، اب مری ہوئی کو تو چین لینے دے، کب تک میری چھاتی پر مونگ دلے گی بیٹھ کے، جا دفع ہو جا۔ اماں کو ابا نے میری ہی وجہ سے دوسری شادی کی تھی اماں سے۔ دوسری شادی میں سے ابا کی ایک بیٹی اور تھی، اماں کی بہت ہی لاڈلی تھی۔ اماں کے لاڈ پیار کی وجہ سے وہ بہت بگاڑ رکھا تھا، حالانکہ ابا اس پر بہت سختی کیا کرتے تھے، لیکن اب اماں کے سامنے ابا کی ایک نہیں چلتی تھی۔ دعا ہر قسم کی منمانی اماں ہی کے سر پہ کرتی تھی۔ دعا مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، یہ بات اماں کو بالکل بھی پسند نہیں تھی، وہ ہمیشہ یہی بولتی تھی، اگنور کر اماں کو، اگنور کر۔ اس گھر میں اتنی زیادتیوں کے باوجود میں صرف اپنی بہن کی ہی وجہ سے رہ رہی تھی۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہوں، اماں کی مخالفت کے باوجود میں گریجویشن کر چکی ہوں۔ ابا کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے گھر کے کچھ حالات خراب چل رہے تھے۔ دعا کی ابھی اسٹڈیز انکمپلیٹ ہے۔ میں نے ابا سے اجازت لی، ابا مجھے جاب کی اجازت دے دیں۔ ابا بولے، بیٹا آپ کیا کام کرو گی؟ میں نے ابا سے کہا، آپ پریشان مت ہو، مجھے کوئی نہ کوئی جاب مل ہی جائے گی۔ تقریباً آج میرا 6واں انٹرویو ہے، کسی بھی جگہ سے کوئی اچھا رسپانس نہیں مل رہا تھا کہ ایک فرینڈ نے بتایا کہ اس کے والد کے آفس میں جاب مل جائے گی۔ میں نے کال کی اپنی فرینڈ کو، اس کے بابا کا نمبر لیا اور آفس میں پہنچ گئی۔ جب میں آفس کے آگے پہنچی تو بہت بڑا آفس تھا، میرا دروازہ نوک کیا، اندر سے آوازیں آ جائیں۔ جب میں اندر گئی تو اندر انکل چیئر پر بیٹھے تھے، مجھے دیکھ کر بولے، بیٹا جی آپ کون؟ میں بولی، مجھے آپ کی بیٹی نے آپ کا نمبر دیا تھا، جاب کے سلسلے میں حاضر ہوئی ہوں۔ سر میرے سارے ڈاکومنٹس دیکھتے ہیں اور بولے، آپ کی کوالیفیکیشن تو ابھی انکمپلیٹ ہے۔ میں بولی، جی سر، میں ساتھ ساتھ اپنی ایجوکیشن بھی جاری رکھنا چاہتی ہوں، مجھے نوکری کی اس وقت بہت ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ سر کچھ بولتے میری فرینڈ کا فون آ گیا، پاپا میری فرینڈ کو جاب پہ رکھ لیں۔ انکل نہ چاہتے ہوئے بھی بولے، جی آپ کل سے جاب پر آ جائیے گا۔ میں نے سکون کا سانس لیا، اٹھی اور گھر آ گئی۔ ابھی دہلیز پر پاؤں ہی رکھا تھا کہ اندر سے آواز آئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے جاتے ہی تجھے جاب مل جائے گی۔ مہارانی کو مجھے دعا کی بات یاد آ گئی۔ جی ہاں اماں، مجھے جاب مل گئی ہے، کس نے اپنی کمپنی کا بیڑا گرک کروانا ہے جس نے تجھے رکھ لیا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن میں نے اپنے بیمار باپ کی طرف دیکھا اور خاموش رہ گئی۔ گھر آ کر میں نے چائے بنائی، بابا کو دی، اماں کو دی۔ اتنے میں دعا اکیڈمی سے آ گئی، مجھے پوچھنے لگی، سنا کیا بنا تیری نوکری کا؟ پورے گھر میں ایک ہی وہی تو تھی جس سے میں اپنے دل کی بات کر لیا کرتی تھی۔ میں نے دیکھا اماں ہمسائے کی طرف جا رہی ہیں۔ میں نے دعا سے بولی، تجھے پتہ ہے مجھے جاب مل گئی ہے، بڑی اچھی جاب ملی ہے۔ دعا، مجھے اچھا پگلی، کون اندھا تھا جس نے تجھے رکھ لیا؟ دعا، تنگ نہ کر مجھے، اچھا میں اکیڈمی جا رہی ہوں۔ اتنے میں دعا نے بیگ اٹھایا، گھر سے باہر نکل گئی۔ اگلے دن صبح میں اٹھی، نماز پڑھی، ناشتہ بنا کر سب گھر والوں کو دیا، تیار ہو کر آفس چلی گئی۔ ابھی میں آفس داخل ہو ہی رہی تھی کہ سر نے سب کو ایک لائن میں کھڑا کیا ہوا تھا۔ واللہ عالم کس بات پر سب کی عزت افزائی ہو رہی تھی۔ میں نے جا کر گڈ مارننگ بولا۔ سر میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولے، بی بی میری بات کان کھول کر سن لو، میں نے یہ آفس بڑی محنتوں سے کھڑا کیا ہے، میں کسی کی حماقت یہاں برداشت نہیں کروں گا، یہ بات اپنے ذہن نشین کر لینا۔ میں نے بولا جی، اور گردن جھکا لی۔ تھوڑی دیر بعد ایک ورکر نے آ کے مجھے میرا سارا کام سمجھایا۔ سر کی سیکرٹری کی جاب ملی تھی۔ میں نے دل میں سوچا، یا اللہ، یہ تو میری اماں سے بھی زیادہ خڑوس ہیں، میں کیسے ان کے ساتھ کام کروں گی؟ کہ اتنے میں مجھے پتہ چلا کہ یہ میرے باس نہیں ہیں، میرے باس ابھی آفس آئے ہی نہیں تھے۔ دل میں کشمکش شروع ہو گئی، یہ اتنے خڑوس ہیں تو ان کے بیٹے کس قدر خڑوس ہوں گے۔ میں بھی اپنے کیبن میں سب کچھ اپنے مطابق ایڈجسٹ کر ہی رہی تھی کہ دروازہ کھلا، آواز سنتے ہی
میں بے اختیار کھڑی ہو گئی، سب کچھ زمین بوس ہو گیا، ٹیبل پر رکھی فائلز وغیرہ سب کچھ نیچے گر گیا۔ باس میری گڈ مارننگ کا جواب دیے بغیر غصے سے اندر چلے گئے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے سب کچھ سمیٹا اور ڈائری پکڑ کر روم کا دروازہ نوک کیا۔ اندر سے آواز آئی، کم آن، اور میں اندر چلی گئی۔ چیئر کا فیس کھڑکی کی طرف تھا۔ سر بولے، آج کی شیڈول بتائیں۔ میں بالکل خاموش، مجھے تو کسی شیڈول کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا۔ میں نے بولا، سر کون سی شیڈول؟ میں نے تو آج ہی جوائن کیا ہے۔ دوسری جانب سے ایک زبردست آواز آئی، شیڈول کا پتہ نہیں ہے تو یہاں جھٹ مارنے آئی ہیں؟ جاؤ باہر جا کر پرانے امپلائی سے شیڈول کا پتہ کرو۔ جی سر جی، میں کرتی ہوئی بھاگتے ہوئے باہر آئی۔ باہر والے ورکرز نے مجھے سارا کچھ سمجھایا اور بولے، سر بہت ڈسپلن والے ہیں، ان کی ڈسپلن کا خیال رکھنا۔ آج 3 دن بعد میں نے اپنے باس کا فیس دیکھا تھا۔ ابھی 3 ہی بجے تھے کہ موسم بہت خراب ہونا شروع ہو گیا۔ 5 بجے کے قریب تیز بارش شروع ہو گئی۔ میں بہت ہی پریشان ہو گئی، گھر کیسے جاؤں گی؟ میں سڑک پر کھڑی رکشے کا ویٹ کر رہی تھی کہ پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے کوئی کنوینس بھی نہیں مل رہی تھی۔ میں کافی دیر تک پیدل چل رہی تھی، تقریباً کپڑے بھی بھیگ چکے تھے ایک بائک والا میرے پاس سے اسپیڈ میں گزرنے کی وجہ سے میرے سارے کپڑوں پر گر پڑا کہ اتنے میں بائک والے نے بائک روکی اور بولا، بھیگا ہوا حسن تو اور بھی پیارا لگ رہا ہے، جسم سے چپکے ہوئے کپڑے ہیں، تھوڑا سا دوپٹہ ہٹ جائے تو مزہ ہی آ جائے۔ یہ بولتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور بولی، بکواس بند کرو اپنی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور میں آگے کی طرف چل دی۔ بائک والا میرے پیچھے عجیب سے جملے کستا آ رہا تھا۔ ایک دم سے اس نے بائک آگے میرے آگے لگائی۔ بارش تیز ہونے کی وجہ سے سڑک پر کوئی شخص نظر نہیں آ رہا تھا جو کہ میری مدد کرتا۔ ایک دم سے بائک سے نیچے اترا اور میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سونیو، اور سناؤ، تسی کتھے جانا ہے؟ میں چھوڑ آنا وا۔ عجیب سے لہجے میں بکواس کرنے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ وہ جیسے ہی تھپڑ پڑا وہ تو جیسے پاگل ہی ہو گیا، زور سے چلانے لگا۔ ایک دم سے اس نے ہاتھ اٹھایا، ابھی وہ میری طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ کسی نے پیچھے سے آ کر اس کا ہاتھ مروڑا اور اس کو زمین پر دے مارا۔ ابھی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ بائک والا زمین سے اٹھا اور اس شخص کے ہاتھوں پائی ہو گیا۔ اس شخص نے اس کے فیس پر 2 تھپڑ رسید کیے کہ بائک والا کی عقل ٹکانے آ گئی۔ اس نے بائک اٹھائی اور بھاگ گیا۔ جب میں نے اس شخص کی طرف متوجہ ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ میرے باس ہی تھے، جو بہت ہی غصے میں مجھ پر چلانے لگے، تمہیں عقل نہیں ہے؟ اتنی بارش میں کیسے جا رہی ہو تم؟ مجھے کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ تمہاری کنوینس کدھر ہے؟ کس طرح جا رہی ہو تم واپس؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ بارش کی وجہ سے ہر جگہ پانی بھرا ہوا ہے، تم سڑک پر پاگلوں کی طرح چلی جا رہی ہو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں زور سے رونا شروع کر دیا۔ باس بولے، اب رو کیوں رہی ہو؟ چلو بیٹھو گاڑی میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں۔ میں بولی، نہیں، وہ اب چلا گیا ہے، میں چلی جاؤں گی۔ وہ بولے، ہاں اگر جانا تھا تو بائک والے کے ساتھ چلی جاتی، بیٹھو گاڑی میں۔ میں فل بھیگی ہوئی تھی کہ گاڑی میں ان کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ باس بولے، وہی یونیورسٹی کے ساتھ میں ہے نا آپ کا گھر؟ میں اپنی گڑیا کو چھوڑنے آیا تھا تمہاری طرف۔ میں بولی، جی یہ بات بولی میرے دل میں اماں کا خیال آیا۔ اگر اماں نے ان کی گاڑی میں مجھے دیکھ لیا تو وہ پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھیں گی۔ بھیگے ہوئے تو سر بھی تھے۔ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ گاڑی ابھی دروازے کے آگے ہی آئی تھی کہ اماں نے دروازہ پہلے سے ہی کھول رکھا تھا۔ اماں نے مجھے گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھا۔
دیکھ لیا، بس پھر کیا تھا، اماں نے تو اس قدر شور واویلا مچانا شروع کر دیا کہ سوئے ہوئے ابا بھی جاگ گئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سر جاگ چکے تھے۔ ابا بولے، بیگم کیا ہو گیا ہے، کیوں اس قدر شور مچایا ہوا ہے تم نے، پورا گھر سر پہ اٹھایا ہوا ہے؟ اماں بولی، تمہاری لاڈلی کو ابھی 3 دن ہی ہوئے ہیں آفس کے، آج جوان لڑکے کے ساتھ گاڑی میں آئی ہے۔ جی بس جی، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ابا میری طرف غصے سے دیکھتے ہوئے، تمہاری اماں کیا کہہ رہی ہیں؟ جی ابا، بارش بہت ہو رہی تھی، کوئی کنوینس نہیں مل رہی تھی، اس لیے مجھے مجبوراً باس کے ساتھ آنا پڑا۔ وہ میرے دوست ابیہا کے بھائی ہیں۔ اور ابیہا؟ ابا، کون ابیہا؟ جو تمہاری یونیورسٹی والی دوست ہے؟ جی ابا، اسی کے ابا کے آفس میں مجھے جاب ملی ہے۔ لیکن بیٹا اچھی بات نہیں، تمہیں پتہ ہے ہم کیسے محلے میں رہتے ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ جی ابا، مجھے سب پتہ ہے، لیکن میں کیا کرتی؟ اماں بولی، ہاں ہاں، اور سر پر چڑھاؤ اس کو، ایک دن تیرے سر پہ چڑھ کے ناچے گی۔ ابا بولے، تو اپنی بکواس بند کر، تیری بیٹی کدھر ہے؟ وہ آ گئی ہے اکیڈمی سے؟ کیا؟ ہائے اللہ، میں تو بھول ہی گئی اس منحوس کے چکر میں مر جاؤں، میری بیٹی کہاں رہ گئی؟ میں دوا کو لینے جا رہی ہوں، سب کچھ وہیں پڑا مرا ہوا ہے، چڑھا لینا جو ٹھوسنا ہوگا رات کو، میری بیچاری بیٹی پتہ نہیں کیسے گھر واپس آئے گی۔ اماں یہ بولتے ہوئے ابھی دروازے کی جانب گئی، جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے دوا کھڑی تھی۔ ارے میری گڑیا، میری چندا، کیسے آئی ہو؟ تو دعا بولی، ہمارے ہاں سے دوا بولی، یہاں سے ایک دوست جاتا ہے اکیڈمی میرے ساتھ، میں اسی کے ساتھ بائک پر آ گئی۔ اماں ایک دم سے دعا کی چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور ابا کی طرف منہ کرتے ہوئے بولی، ہاں ہاں، میں جانتی ہوں، میرے دوست کا ہی تو بیٹا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، ابا نے بھی انسنی کر دی۔ اگلے دن میں آفس گئی، آفس میں کوئی شور مچا ہوا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، میں اپنی کیبن میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ایک لڑکی زاویار صاحب کے روم سے باہر آئی، وہ بہت غصے میں تھی۔ تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں بہت حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ اتنے میں زاویار صاحب بھی روم سے باہر آئے اور بولے، الشبا، میری بات تو سنو۔ الشبا مجھے پر برس پڑی، تم تھی کل گاڑی میں زاویار صاحب کے ساتھ؟ تمہاری اتنی اوقات کہ تم زاویار صاحب کے ساتھ بیٹھو؟ زاویار صاحب بولے، اس کا کوئی قصور نہیں، میں نے ہی اس کو لفٹ دی تھی۔ تم نے اس کو لفٹ دی تھی، اس کی اتنی اوقات ہے کہ تمہارے ساتھ تمہاری گاڑی میں بیٹھ جائے؟ الشبا، اپنی حد میں رہو، اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے تم مجھے میری اوقات یاد کروا رہے ہو؟ زاویار صاحب بولے، بس اپنی حد سے بڑھ رہی ہو آپ، میری حد بتاؤ گے تم مجھے؟ اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے اس کی کیا اوقات ہے میرے سامنے؟ میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو گئے۔ میں سوچ میں پڑ گئی، یا اللہ، مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے کہ اتنے میں بولی کہ میں جاؤں گی، اس پر ضرورت کے اس کے محلے میں ضرور جاؤں گی، اس کے گھر جا کے اس کے محلے میں اس کی اس طرح کی عزت خراب کروں گی کہ یہ آئندہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے پاؤں تلے سے کسی نے زمین کھینچ لی۔ اتنے میں زاویار صاحب بولے، الشبا، اپنی حد بھول رہی ہیں آپ۔ الشبا بولی، میں جان سے مار دوں گی اس کو، میں نے تمہیں کہا تھا میں تمہارے ارد گرد کسی لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی اس کو سیکرٹری رکھنے کی؟ میں نے نہیں رکھی الشبا، میں نے نہیں رکھی، اس کو بابا نے رکھا ہے۔ الشبا، تمہارے بابا؟ مائی فٹ۔ زاویار صاحب، کیا بولا؟ زاویار بولے، کیا کہا؟ کیا بولی آپ نے میرے بابا کے بارے میں؟ آپ نے کیا بولا؟ ابھی کیا بولنا ہے تمہارے باپ کو؟ اتنی سمجھ نہیں آئی کہ میں نے جب سمجھایا تھا کہ تمہارے ارد گرد مجھے کوئی لڑکی نہیں چاہیے، تو پھر اس کی جرأت کیسے ہوئی ایک لڑکی کو تمہاری سیکرٹری رکھنے کی؟ زاویار صاحب آگے بڑھے، زوردار تھپڑ الشبا کے چہرے پر رسید کر دیا۔ یوں لگا جیسے ہر طرف سناٹا چھا گیا ہے۔ تھپڑ پڑنے کی دیر تھی۔ الشبا
ایسے آپے سے باہر ہو گئی، تیزی سے آگے بڑھی، زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کر دیا، میرے چہرے پر رسید کر دیا۔ زاویار صاحب آگے بڑھے، الشبا کو زور سے دھکا دیا، کاؤنٹرز کے ساتھ لگایا۔ جیسے ہی الشبا نے خود کو سنبھالا، زاویار صاحب کے گریبان کو پکڑا اور بولی، اب تم دیکھنا میں تم باپ بیٹے کا کیا حال کرتی ہوں۔ اس 2 ٹکے کی عورت کی خاطر تم نے مجھ سے دشمنی مول لی ہے، مجھ سے، الشبا چوہان سے، سب بھول جاؤں گی، تم سے یا تمہارے باپ سے بالکل نہیں ڈرتی۔ جاؤ، سر بولے، جو اکھاڑ سکتی ہو میرا اکھاڑ دو اور دفع ہو جاؤ، اس کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ شیشے کا دروازہ زور سے دھکتے ہوئے باہر کی جانب بڑھی۔ اتنے میں زاویار صاحب میری طرف آئے اور بولے، معذرت چاہتا ہوں لائبہ میڈم، میں ایم سوری۔ ان کی جانب سے میں اپنی چیئر پر بیٹھ گئی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے بھرے بازار میں کسی نے میرے کپڑے ہی اتار دیے۔ زاویار صاحب بہت پریشان تھے، وہ ابھی آفس کی طرف گئے ہی تھے۔ 10 سے 15 منٹ گزرے تھے کہ ارسلان صاحب شیشے کے دروازے کو دھام سے کھولتے ہوئے آفس میں داخل ہوئے۔ زاویار صاحب کدھر ہو تم؟ زاویار کدھر ہو؟ زاویار کدھر ہو تم؟ میری طرف دیکھتے ہوئے زاویار صاحب کے روم میں چلے گئے۔ آواز آ رہی تھی، تم نے کیا کیا نالائق، اس سے دشمنی کیوں مول لی تو نے؟ تم جانتے ہو نا اس وقت ہماری بزنس کے کیا کنڈیشنز ہیں؟ بابا میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سارا تماشا اسی نے کھڑا کیا تھا۔ میں تو لائبہ کو گاڑی میں چھوڑنے کیوں گئے تھے؟ باب لائبہ کو اس کی بھی اسی طرح مدد کر، لائبہ کی جگہ الشبا بھی ہوتی تو میں اس کی بھی اسی طرح مدد کرتا۔ تیز بارش میں پیدل جا رہی تھی، میں نے تو صرف اس کی چھوٹی سی ہیلپ کی تھی۔ چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ چوہان صاحب مین ڈور سے اندر داخل ہوتے ہوئے، زاویار کدھر ہے؟ زاویار، تمہاری جرأت کیسے ہوئی میری بیٹی سے اس لہجے میں تم نے بات کی؟ تم نے میری بیٹی پر ہاتھ اٹھایا؟ میں وہ ہاتھ جڑ سے اکھاڑ دوں جو میری بیٹی کی جانب اٹھے؟ تمہاری اتنی جرأت، تمہارے بیٹے کی کیا، تمہیں کیا ہو گیا، تم نہیں جانتے؟ ارسلان صاحب بولے۔ چوہان صاحب آپ کچھ زاویار کو بولنے تو دے، تمہاری اوقات ہے کہ تم میرے سامنے بولو؟ چوہان صاحب اور ارسلان صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے اتنے میں زاویار صاحب آگے بڑھے اور دونوں ہاتھوں سے چوہان صاحب کا گریبان پکڑتے ہوئے بولے، جاؤ، جو کر سکتے ہو تم بھی اور تمہاری بیٹی بھی، میں تم سے یا تمہاری بیٹی سے بالکل نہیں ڈرتا۔ یہ جو باہر کیبن میں بیٹھی ہے، یہ تو میرے گھر کے کام کرنے والی سے بھی زیادہ گئی گزری ہے۔ اس کے لیے تم نے میری شہزادی کو رلایا، اس کی آنکھ میں آنسو لائے؟ ہاں، ٹھکرایا ہے، میں نے اسی کی خاطر ٹھکرایا ہے۔ جو کر سکتے ہو کیجیے، یہ تمہیں میں بتاؤں گا اب کہ میری کیا لگتی ہے۔ زاویار صاحب سے دروازہ کھولتے ہوئے باہر آئے، مجھے بازو سے پکڑا اور کھینچتے ہوئے اندر لے گئے اور بولے، ہاں یہی ہے، اسی سے کیا تم اسی سے شادی کرو گے؟ چوہان صاحب بولے، میں دیکھتا ہوں تم کس طرح اس لڑکی سے شادی کرو گا اور کس طرح اس مارکیٹ میں بزنس کرو گے۔ ارسلان صاحب بولے، ٹھیک ہے چوہان صاحب، آپ سے جو بن سکتا ہے کیجیے۔ ہم آفس سے باہر نکل گئے۔ مجھے یوں لگا جیسے میں کوئی جنگ کے میدان میں کھڑی ہوں اور میری زندگی کا فیصلہ اس جنگ کے میدان میں ہو رہا ہے۔ ارسلان صاحب بولے، زاویار تم نے یہ کیا کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زاویار بولا، نہیں بابا، بس برداشت کی بھی ایک حد
ہوتی ہے۔ میں تنگ آ گیا ہوں اس عورت کی باتوں سن سن کر۔ مجھے نہیں کرنی شادی تو وہ مجھے نہیں پسند۔ تو کیا تم اس لڑکی سے شادی کرو گے؟ جی بابا، اب چاہے مجھے اس کے والدین کے پاؤں ہی کیوں نہ پکڑنے پڑے، میں شادی تو اسی۔ ارسلان صاحب بولے، زاویار ہوش کے ناخن لو۔ میں نے اپنا سامان سمیٹا اور خاموشی سے آفس سے باہر نکل گئی۔ لوگ مجھے اس نظر سے دیکھ رہے تھے جیسے میری کوئی سینگ نکل آئے ہیں۔ لوگ تو طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں سیدھی گھر کی جانب چلی پڑی۔ گھر پہنچا تو اب میں نے میرے چہرے کا رنگ اڑا دیکھا۔ اماں نے میرے چہرے کا رنگ اڑا ہوا دیکھا۔ بولی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے سے مجھے دیکھا اور بولی، کیا چاند چڑھا کر آئی ہے؟ دعا کہ ابا لکھ کے دے سکتی ہوں کہ یہ کوئی کارنامہ کر کے آئی ہے۔ اس کا رنگ پھٹکا ہوا ہے، مجھ میں تھوڑی تیری بیٹی نے کوئی چاند چڑھا دیا ہے۔ ابا بولے، نیک بخت، اس بیچاری کی جان چھوڑ دے، اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ میں آ کر کمرے ہی میں تھی، میرے دوست کی کال آئی، لائبہ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ میں بولی، یار میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو گیا یہ سب۔ ابیحا بولی، تم اتنی بچی نہیں ہو، ابا بھائی تمہارے گھر آ رہے ہیں۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے سر پر چھت گر گئی۔ مجھے تو لگا جیسے میرے سر پر چھت گر گئی۔ جیسے ہی شام کے 5 بجے دروازے پر گاڑی کا ہارن ہوا، ابا مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے دروازے تک پہنچ رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ہم دروازہ کھولا تو سامنے ارسلان صاحب کھڑے تھے۔ ارسلان صاحب نے ابا سے کہا، جی میں مہر ارسلان۔ ابا بولے، جی بولے، حکم۔ ارسلان صاحب بولے، اندر بلائیں گے کہ یہیں بات کر لوں؟ ابا بولے، جی آ جائیں اندر۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا، ابا بولے، جی تشریف لائیں۔ آواز دی، دعا کی اماں چائے بناؤں، کچھ مہمان آئے ہیں۔ ابا بولے، جی جناب، کیسے آنا ہوا؟ ارسلان صاحب بولے، ایک ضروری کام ہے آپ سے۔ اتنے میں اماں دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ ارسلان صاحب کی گاڑی کو دیکھ کر بولی، 4 دن میں ہی سیٹنگ کر لی، تیری تو سروس بہت تیز ہے۔ میں بولی، اماں ابیحا جو ارسلان صاحب کے ساتھ آئی تھی میرے پاس آئی اور بولی، تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ارسلان صاحب ابا سے بولے، جی ابیحا بول رہی تھی اپنے دوست سے ملنے جانا ہے۔ میں نے کہا چلو، میں بھی اپنی بیٹی کے ہاتھ سے چائے پی آؤں۔ ابا بولے، جی کیوں نہیں، اماں کو تو ایسے 3 کپڑے آگ ہی لگ رہی تھی۔ میں نے چائے بنائی، سب نے چائے پی کر جاتے ہوئے سر بولے، تم نے بیٹا کل سے ٹائم پہ آفس آ جانا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، خیر میں دوسرے دن ٹائم پر آفس چلی گئی، حالانکہ میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ آفس میں لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ 8 سے 10 دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن راستے میں بلیک کلر کی گاڑی میں مجھے روک لیا۔ میرا کڈنیپ ہو گیا۔ جب رات کے 8 بجے تو ابا نے ابیحا کو کال کی کہ بیٹا ابھی لائبہ گھر نہیں پہنچی۔ ابیحا بولی، بابا اور بھائی تو کافی دیر سے آفس سے آ چکے ہیں، گھر کیوں نہیں پہنچی؟ چہرے پہ ٹھہرے، خیر میں پتہ کرتی ہوں۔ ابیحا نے فون رکھا، ارسلان صاحب کو اطلاع کی کہ لائبہ گھر نہیں پہنچی ہے۔ ارسلان صاحب اور زاویار دونوں لائبہ کی تلاش میں گھر سے نکلے۔ اماں نے پورے گھر میں شور مچا رکھا تھا، اب تو تیری لاڈلی بھاگ گئی اور بڑے
بڑے گھروں کے خواب دیکھے اس کو بھاگ گئی ہوں تجھے چکر دے کر۔ ابا بولے اپنی بکواس بند کر، پتہ نہیں نہ جانے میری بچی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اتنے میں ارسلان اور زاویار دونوں گھر سے گھر آئے۔ ابا نے ان سے پوچھا لائبہ کدھر ہے ذرا زاویار صاحب بولے کہ وہ تو 5 بجے آفس سے چلی گئی تھی۔ اتنے میں اماں بولی بھاگ گئی ہوگی کہیں تیری بگوڑی بیٹی دوا کی۔ اماں اپنی بکواس بند کر۔ ارسلان صاحب بولے آپ فکر مت کریں، لائبہ میری بیٹی ہے، میں اس کو ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ ارسلان صاحب بولے چوہان صاحب کے آفس گئے اور بولے تمہاری جو دشمنی ہے وہ میرے ساتھ ہے، بچی کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، جانے دو۔ اپنے بیٹے سے بولے کہ میری بیٹی سے شادی کر پھر میں چھوڑوں گا اس کو۔ زاویار نے اس کے فارم ہاؤس پہ ریڈ کروائی لائبہ چوہان کے چوہان گرفتار کروا لیا۔ ارسلان صاحب لائبہ کو لے کر اس کے والد کے پاس آئے اور بولے جناب یہ میری امانت ہے اور یہ میری جھولی میں ڈال دیں۔ دعا کی اماں بولی یہ ان کی کوئی چال تھی، یہ سب ملے ہوئے ہیں، یہ انہوں نے ہی لائبہ کو غائب کیا تھا، یہ بھی ان کی کوئی سازش ہے، ہم تو اس کی شادی کبھی بھی ان کے گھر نہیں کریں گے، کہ اگر کرنی ہے تو دعا کی شادی کریں گے، اس کی نہیں۔ دعا کے ابا صوفے سے اٹھے اور زینت بی بی کے منہ پر تماچا دے مارا اور بولے آج میں اپنی بیٹی کا ڈاکہ نہیں مارنے دوں گا۔ مولوی صاحب کو بلایا اور لائبہ کا نکاح ہو گیا۔